سب سے پہلے یہ اعلان فرماتا چلوں کہ یہ ولاگ ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے. صرف مخصوص ذوق رکھنے والے اس ولاگ کو دیکھیں, دوسرے اپنا وقت برباد نہ کریں. اس سے پہلے کہ میں اپنی بکراتی کا آغاز کروں, ایک مختصر سا جس کو کہتے ہیں شارٹ یا ریل, پہلے وہ دیکھ لیجئے تاکہ سما بن سکے. میں نے ساری زندگی ایک نظر کی تمنا میں گزاری ہے, پیار بھری نظر. کیا کیا نہیں کیا میں نے اس نظر کے لیے, جو مجھے من میں یقین نہ جانے. کلاس میں اول آیا, کالج یونیورسٹی میں شاعر بنا, مزدوری کی, پیسہ جمع کیا, سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے, مگر وہ نظر, ایک نظر میرے حصے کا مقدر نہ بن سکی. خاصی فلمی سی سچویشن ہے. پہلی مرتبہ ہے کہ جب میں اپنے کسی ولاگ میں یا اپنے کسی ایپیسوڈ میں کسی کیریکٹر سے مماثلت یا تشبیہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کافی پہلے کا ذکر ہے, جس وقت پریزاد صاحب آن ایئر تھے. کسی نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی اور کہا کہ یار وہ ڈرامہ ذرا دیکھنا, تمہیں اچھا لگے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پردہ سیمی پر پیش کر دیا ہے کسی نے تمہیں. کچھ دنوں تک تو وقت ہی نہیں ملا. اس کے بعد جب اتفاق سے ایک کلپ نظروں سے گزرا تو ایک دلچسپی سی ڈیولپ ہوئی. میں نے ڈرامہ دیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر ہر قسط دیکھی. آج بھی کبھی کبھی اس طرح کی ریلز یا شارٹس کی صورت میں پریزاد صاحب سے ملاقات کر لیتا ہوں. مماثلت اگر ہے تو کیسے؟ پریزاد صاحب نے مزدوری کی, اللہ کا شکر ثم الحمدللہ مجھ پر یہ نوبت یہ وقت کبھی نہیں آیا. میں نے ٹیوشن زیادہ سے زیادہ پڑھائی. پریزاد جو ہے وہ زندگی بھر جس نظر کی بات کرتا رہا اس کے بارے میں قصہ اٹھا رکھتے ہیں کسی وقت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے. پریزاد صاحب پر بہن بھائیوں نے مل کر کے مانسک تشدد فرمایا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ ثم الحمدللہ. ہم صرف دو ہی بہن بھائی ہیں, ایک بڑا میں ہوں اور مجھ سے چھوٹی ایک ہمشیرہ, تو وہاں یہ والا کام بھی نہیں ہوا. مگر وہ جو انر سیلف کی لونلینس کی بات اس نے اکثر اپنے شارٹس میں کی ہے, وہ ہمیشہ دامنگیر رہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں آج بھی ہجوم میں جانا پسند نہیں کرتا. تنہائی میں بیٹھ کر کے کچھ سن لینا, کچھ پڑھ لینا, کچھ بتیا لینا زیادہ مناسب خیال کرتا ہوں. اس ڈرامے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے اس ڈرامے کا وہ جو عالیشان سا گھر ہے, اگر آپ نے دیکھ رکھا ہو, جس میں ان کے باس صاحب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے, بیٹھ کر کے وہ بکراتیاں کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے ان کو زندگی کے بارے میں کہ زندگی فلانی ہے اور زندگی ڈھمکانی ہے. اس ڈرامے کی یہ رہا. انسان کو بہت کمزور بنا دیتی ہے. کسی سے محبت مت کرنا. آپ کا ساری زندگی اپنی ہی نظروں میں خود شرمندہ ہوتا رہو. پس منظر میں یہ جو گھر نظر آ رہا ہے, میں ابھی پڑھ رہا تھا, کسی نے مجھے کچھ تصویریں بھیجیں اور ایک آرٹیکل, اس میں اس گھر کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ گھر جو ہے جی فلانے کا نہیں تھا. یہ گھر جو ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس میں کرپشن کا پیسہ لگا اور اس میں ایسا ہوا, اس میں انٹیریئر ڈیزائننگ ایسے ہوئی, اس میں واٹ ایور. آپ نے اگر محسوس کیا ہو, اگر دیکھا ہو, نوٹس کیا ہو اگر, تو اس بھرے پورے سے گھر میں انسانوں سے آری, بھرے پورے کا مطلب ساز و سامان سے آراستہ اور پیوستہ اس گھر میں محض پریزاد صاحب موصوف اور یا ان کے ملازمین لدر لدر جو ہے وہ مارے مارے پھرتے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی سامان ان کی زندگی میں زینت کا یا وقت گزاری کا نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے نا میں اتنے بڑے گھر میں رہتا ہوں بھائی.
کہ جہاں میں جو ہے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں موٹر سائیکل چلا کر کے جاؤں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ چھوٹا سا 120 گز کا گھر ہے الحمدللہ، اور میں اس میں بڑا راضی برضا ہوں۔ بعض دفعہ بعض صاحبان صرف اور صرف مجھ سے ملنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ مجھے ٹٹولنے کے لیے، جب میرے خاندان سے یا احباب سے یا آس پاس سے تشریف لائے تو میرا گھر دیکھ کر کے اور وہ بہت زیادہ مایوس بھی ہوئے۔ پریزاد کہہ رہا تھا کہ اس نے سونے چاندی کے جو ہے وہ محل بنائے یا انبار لگائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نیند بڑی اچھی آتی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ سونے چاندی کے زر و جواہر کے مینار تعمیر کرنے والا، اس کے انبار جمع کرنے والا، اس کو نیند سے رستگاری کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو بیچارہ اسی اذیت میں، اسی کلفت میں رہتا ہے کہ کب کوئی چور جو ہے وہ ہاتھ صاف کر جائے گا، شاید جس طرح سے اس نے کسی کے اوپر کیا۔ آج کل زر و جواہر کے انبار جمع کرنا کہاں آسان بات ہے، اس ایک وقت میں جہاں مہنگائی نے ایک عام آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے، جہاں آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتے، جہاں سب کچھ ہے آپ کے پاس لیکن وقت میں برکت نہیں ہے، جہاں بعض دفعہ تو میں جھنجلا جاتا ہوں کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اسی وقت پورے کراچی کو، پورے پاکستان کو آپ کی یاد آتی ہے، اسی وقت واٹس ایپ میسیجز آئیں گے، اسی وقت کالز آئیں گی، اسی وقت جو ہے وہ جی ایس ایم کالز کرنے کی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے۔ آپ کے وقت پہ آپ کا اتنا بھی حصہ نہیں ہے، اتنا بھی تصرف نہیں ہے، تسلط نہیں ہے کہ آپ سکون سے سجدہ ہی کر لیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پریزاد صاحب نے جو کہا تھا کہ پیسے کماؤ، دوست خود بخود بن جائیں گے، یا اعزہ احباب خود بخود تمہیں گھیر لیں گے، یہ بات میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں، کم از کم میں نے دیکھا ہے۔ میں جب اوائل عمری میں 25 سال کی عمر میں پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا میڈیا ایڈوائزر، رادر گروپ میڈیا ایڈوائزر تھا، رپورٹنگ ٹو اونلی ایم ڈی، تو کس طرح سے میرے ارد گرد میرے احباب نے گھیرا ڈال دیا تھا، کس طرح سے بغل گیر ہوئے جاتے تھے، مسافے اور معانقے کے لیے ترستے تھے لوگ۔ اس کے بعد پھر جب میں اینکر بن گیا، بالکل شروع کا وہ پیریڈ جب میں اب تک نیوز کو پہلی مرتبہ میں نے جوائن کیا تھا، تو اس ایک وقت میں کیسے جو ہے وہ میرے رشتہ دار، ایسا لگتا تھا کہ گلی کوچوں سے عمرے چلے آتے ہیں اس شاخ کے قافلے۔ اور اس کے بعد پھر جب میں دوسرے چینل پہ گیا، وہ جو آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو وہاں تو پھر پاکستان سے باہر سے بھی لوگوں کے جو ہے وہ ٹیلی فون کالز مجھے آنے لگے، بتایا جانے لگا کہ تم ہمارے فلانے کے فلانے ہو، ہم تمہارے فلانے کے فلانے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2.5 سال میں گھر پہ تھا تو کسی کو میری یاد نہیں آئی، پھر میں کسی کا رشتہ دار نہیں تھا، پھر صرف میں تھا، میری تنہائی تھی، میری مصیبتیں تھیں، میری مشکلات تھیں، میرے گھر والے تھے، میرے بیوی بچے تھے، میری ماں تھی، اور اوپر آسمان پر میرا اللہ تھا، اور نیچے میں، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، 100,000 شکر اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا کہ جو انسانوں کو امتحان میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ پہلے وہ متعین کر دیتا ہے، ایک وقت کی جس کو کہتے ہیں وہ معین کر دیتا ہے، ایک وقت کہ جس وقت میں آپ کو اس مشکل سے باہر آنا ہے، اور اس کے اسباب بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، پھر آج ایک مرتبہ میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آن ایئر ہوں۔ اب پھر سے میرے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، آلدو میں ہر کسی کو دوست نہیں کہتا، دوستی کی ڈیفینیشن میری نظر میں بڑی وائڈ ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنے غم بانٹیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں اپنا غم بانٹوں، مجھے محتاط ہی رہنا پڑتا ہے ہر حالت میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی ایون پبلک پلیس پہ بھی بیٹھا ہوا، قہقہے لگاتا ہوا، لوگوں سے مصافحے کرتا ہوا، ان سے معانقے کرتا ہوا، ان سے بغل گیر ہوتا ہوا دکھائی دوں گا، ان کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہوا دکھائی دوں گا، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان کا یا وہ میرے دوست ہیں۔ دوستی ایک بالکل الگ ہی کیڈر ہے، دوستی ایک بالکل الگ کام ہے، اور یہ رشتہ وہ ہے کہ جو ایسے ہی خود بخود استوار نہیں ہو جاتا، اس کی بہت ہی ٹھوس وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ بس بہرحال ایسے ہی میرے دل میں آیا کہ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں، کچھ ایسی باتیں جو نارملی ولاگز میں نہیں کرتا، کچھ ایسی چیزیں جو اپنی ویڈیوز میں عموماً ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ زندگی کی وہ مثالیں ہیں
یہ عام زندگی کی عکاس وہ اگزامپلز ہیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا جن کو ڈھونڈنے کے لیے. آج بھی آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ضرور ہوگی کہ جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی آپ سے یہ کہتا ہوگا کہ یہ میرے فلانے کے فلانے، یہ میرے ڈھمکانے کے ڈھمکانے، اور یہ بالکل ویلے تھے اور آج دیکھو یہ کہاں ہے. بلیو کر لیجئے گا، وہ آدمی ہمیشہ تنہا رہا ہوگا، وہ آدمی ہمیشہ جد و جہد میں رہا ہوگا، وہ آدمی ہمیشہ اسٹرگل کرتا رہا ہوگا. رائٹ اور رانگ پاتھ کا تعین میں اس وقت نہیں بتاتا، پاتھ وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن یہ سب جو اس کے بارے میں اس کے عشاق ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ سب جو اس سے اپنی رشتہ داریاں بگاڑ رہے ہیں، اس سے اپنی رشتہ داریاں، اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتے، یہ سب اس وقت نہیں ہوں گے جس وقت وہ پیدل فٹ پاتھوں پہ چل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے غم و اندوہ میں کبھی کسی کو مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی تکلیفات میں، اس طرح کے مصائب و آلام میں کبھی کسی کو مبتلا نہ کرے کہ انسانی رشتوں پہ سے ہی اس کا اعتبار جاتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.